ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز جنگلوں کے درمیان واقع ایک پرانے گاؤں میں علی نام کا ایک چھوٹا لڑکا رہتا تھا۔ علی ایک نرم دل بچہ تھا، ہمیشہ متجسس اور اپنے ارد گرد کی دنیا کو تلاش کرنے کے لیے بے چین تھا۔ اس کا سب سے اچھا دوست ایک زندہ دل خرگوش تھا جس کا نام رفیہ تھا، جس کا ایک سفید کوٹ اور چکنائی والی ناک تھی۔ انہوں نے فطرت کے عجائبات کو دریافت کرتے ہوئے ان گنت گھنٹے ایک ساتھ گزارے۔ ایک دھوپ کی دوپہر جنگل میں گھومتے ہوئے علی اور رفیہ نے ایک عجیب و غریب نظارہ دیکھا۔ فارس نامی لومڑی شکاری کے جال میں پھنس گئی۔ فارس پورے جنگل میں ایک چالاک اور شرارتی مخلوق کے طور پر جانا جاتا تھا جو اکثر دوسرے جانوروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا تھا۔ اس کے باوجود علی کا دل پھنسی ہوئی لومڑی کے لیے ہمدردی سے بھر گیا۔ رفیہ، ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، علی نے کہا۔ اس کی آنکھیں عزم سے بھر گئیں۔ لیکن فارس نے سب کے لیے اتنی پریشانی پیدا کر دی ہے۔ رفیہ نے تشویش سے ناک مڑتے ہوئے جواب دیا، اگر وہ ہمیں بھی دھوکہ دے تو کیا ہوگا؟ علی نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر کہا، ہر ایک دوسرے موقع کا مستحق ہے رفیہ، ہو سکتا ہے اگر ہم اس پر مہربانی کریں تو وہ اپنا راستہ بدل لے۔ اس کے ساتھ علی احتیاط سے پھندے کے قریب پہنچا اور فارس کو آزاد کرنے کے لیے کام کرنے لگا۔ لومڑی نے حیرت سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور امید کی آمیزش تھی۔ چند لمحوں کے تناؤ کے بعد بالآخر پھندا ہٹا دیا گیا اور فارس آزاد ہو گیا۔ شکریہ، فارس نے کہا۔ اس کی آواز تشکر سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کسی سے میری مدد کی توقع نہیں کی تھی، خاص طور پر ان تمام پریشانیوں کے بعد جو میں نے پیدا کی ہے۔ علی مسکرایا اور بولا، ہم دوسرا موقع دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ بس ہم سے وعدہ کریں کہ آپ دوسرے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کریں گے۔ فارس نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اگلے چند ہفتوں میں فارس نے اپنی بات برقرار رکھی۔ اس نے دوسرے جانوروں کی مدد کرنا، ان کا کھانا بانٹنا اور یہاں تک کہ انہیں ممکنہ خطرات سے خبردار کرنا شروع کیا۔ جنگل کے جانور شروع میں شکوک و شبہات کا شکار تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے فارس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا۔ علی اور رفیہ نے خوشی سے دیکھا جب لومڑی جنگلاتی برادری کے ایک پیارے رکن میں تبدیل ہو گئی۔ ایک دن جب علی اور رفیہ دریا کے پاس کھیل رہے تھے، انہوں نے مدد کے لیے پکارنے کی آواز سنی۔ آواز کی طرف دوڑتے ہوئے انہوں نے دالیا نامی ایک ہرن کو تیز دھارے کے خلاف تیرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہوئے پایا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے فارس نے اپنی چالاکی اور طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ڈالیا کی حفاظت کے لیے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ تم نے مجھے بچایا، ڈالیا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ فارس نے اپنی کھال سے پانی ہلایا اور جواب دیا، ہم سب ایک دوسرے کی مدد کے لیے موجود ہیں، دوست یہی کرتے ہیں۔ جیسے جیسے موسم بدلے اور گاؤں نے سردیوں کی تیاری کی، علی، رفیہ اور جنگل کے جانوروں نے مل کر کھانا اکٹھا کرنے اور پناہ گاہیں بنانے کے لیے کام کیا۔ ایک بار شرارتی لومڑی ایک رہنما بن گیا تھا۔ ایک شام جب برف آہستہ سے گرنے لگی، علی رفیہ اور فارس کے ساتھ آگ کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، سچی دوستی یہی ہوتی ہے، یہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بارے میں ہے، چاہے کچھ بھی ہو۔ رفیہ نے اتفاق کرتے ہوئے ناک مروائی اور فارس نے مسکراتے ہوئے اپنے دل میں ایسی گرمجوشی محسوس کی جسے وہ پہلے کبھی نہیں جانتا تھا۔ اس دن سے جنگل ہم آہنگی اور ہمدردی کے ساتھ پروان چڑھا۔ یہ سب اس لیے کہ ایک چھوٹے لڑکے اور خرگوش نے دوسرے موقع کی طاقت پر یقین کرنے کا انتخاب کیا۔ سب سے زیادہ پریشان دل، ہر کوئی بہتر ہونے کے دوسرے موقع کا مستحق ہے، اور دوسروں کی مدد کر کے ہم محبت اور سمجھ سے بھری ہوئی دنیا بناتے ہیں۔ بہادری کے کاموں سے متاثر کرتا تھا۔